المزمل يا أيها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین، ٹی آر ٹی وی آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ کے سوالوں کے جواب کے ساتھ روحانی سوال اور ان کے جوابات قرآنی۔ تو ناظرین، ٹی آر ٹی وی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کی پہلی جو قسط تھی وہ آپ نے پسند کی اور پھر اس کے بعد ہماری حوصلہ افزائی کی آپ لوگوں نے اور مزید سوالات پوچھے ہیں اس محفل میں۔ تو وقت چونکہ کم ہوتا ہے، اس وجہ سے بڑے مختصر اور صرف سلیکٹڈ سوال کے جواب آپ کو دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ایسا ہم اپنی اس نشست کا وقت بھی بڑھائیں گے جیسے جیسے آپ کی طرف سے مزید حوصلہ افزائی ہمیں ملتی رہی۔ تو سب سے پہلے یہ سوال ہے سلمان علی کی طرف سے، اور یہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کالی دیوی کی تسخیر کا کوئی عمل شیئر کریں۔ آج تک کالے سفلی علم سے اس کی تسخیر کے بے شمار اعمال پڑھے ہیں، قرآن کریم کے ذریعے اس کی تسخیر کا کوئی عمل وظیفہ وغیرہ نہیں ہم نے اب تک پڑھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ کالی دیوی کی تسخیر کی مکمل ویڈیو شیئر کریں۔ تو سلمان، انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب کالی دیوی کی تسخیر بذریعہ روحانی اور قرآنی وظائف سے آپ کی تجویز ہم نے نوٹ کر لی ہے اور اس کی ویڈیو بنائی جائے گی۔ آپ مسلسل ٹی آر ٹی وی دیکھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کرے۔ اور آپ نے پھر ایک دوسرا سوال آپ ہی نے کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم ایاز مزمل حسین شاہ صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، میری طرف سے ان کو اور ان سے جڑے ہر مومن کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ حضرت سے گزارش ہے کہ میری درخواست ہے کہ کالی دیوی کی تسخیر پر بھی کوئی ویڈیو بنائیں۔ یہ آپ نے پھر وہی سوال کیا اور اصرار کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اس کا جواب دے دیا ہے۔ اور آپ کی طرف سے ایک تیسرا ہمیں پیغام موصول ہوا اور سلمان علی کی طرف سے، اور آپ نے کہا کہ سورہ مزمل کے ذریعے ہر طرح کی تشخیص کس طرح کی جائے، ویڈیو بھی بنائیں۔ سورہ مزمل کے ذریعے ویسے تو یہ ہے کہ ہر طرح کی تشخیص سے مراد کہ آیا کسی سائل پر جسمانی مرض ہے یا کہ روحانی۔ اس کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پانی کا گلاس لیں اور اس پر سورہ مزمل 5 بار ورد کریں۔ مریض کو سامنے بٹھا کر سورہ مزمل 5 بار ورد کریں، اور اس میں تعوذ اور تکبیر پڑھنی ہے، یعنی کہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر نیت رکھنے کے باری تعالیٰ کہ اس مریض پر جسمانی مرض ہے یا روحانی مرض ہے، تیری ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، لہٰذا ہماری رہنمائی فرما، اور اگر اس پر جسمانی مرض ہے تو اس پانی کا ذائقہ تبدیل نہ ہو، اور اگر کوئی روحانی مرض ہے بالفرض تعویذات کا، سحر کا، جادو کا، جنات کا، جو کچھ بھی ہے، تو اس کے ذائقے کو بدل دے اور اسے کڑوا کر دے اپنی رحمت سے، اور ہماری رہنمائی فرما۔ اب وہ دعا کرنے کے بعد آپ سورہ مزمل 5 بار ورد کریں اور پھر اس پانی پر پھونک دیں، اور وہ مریض کو پلائیں پانی۔ اگر وہ پانی کڑوا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا روحانی مسئلہ ہے، اور اگر وہ پانی اپنا ذائقہ تبدیل نہیں کرتا تو پھر اس کا مسئلہ جسمانی ہے۔ تو یہ اس کی تشخیص ہی باقاعدہ اس پر ایک ویڈیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی دونوں تجاویز ہم نے نوٹ کر لی ہیں۔ اور کالی دیوی سے متعلق یہ ہے کہ جو آپ تک آپ نے بالکل صحیح درست سوال کیا کہ اس کے سفلی اور کالے علم سے پڑھے ہیں، اس کا اب تک کوئی روحانی اور قرآنی آپ نے وظیفہ نہیں پڑھا، تو ایسا ایک نایاب وظیفہ ہے، اور یہ مجرب ہیں، جتنے وظائف ہیں یہ مجرب ہیں، اور اس کی تسخیر کا ایک مجرب میں آپ کو وظیفہ بالکل بتاؤں گا کالی دیوی کی تسخیر کا، جو کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کو مسخر ہونا پڑا کالی دیوی کو، اور وہ کس طریقے سے ہوئی انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم وہ پھر پورا واقعہ بھی بتائیں گے کیسے ہوا، اور یہ سکھر کا واقعہ تھا، اور کس طریقے سے پھر اسے مسخر کیا اور کیسے اس کو شکست دی اور کیسے یہ دم دبا کر بھاگی،
وہ سب آپ سے واقعہ انشاءاللہ شیئر کریں گے جب ہم آپ کے لیے خاص طور سے یہ ویڈیو تیار کریں گے. انشاءاللہ جلد ہوگی یہ ویڈیو تیار. بلال صاحب نے انہی کی بات پر جواب دیا ہے کہ بھائی کالی دیوی کبھی قرآنی آیت سے نہیں آتی، اگر ہے تو الٹا قرآن جو پڑھنے سے ہوگا اور جو پڑھے گا کافر ہو جائے گا. تو بلال صاحب ایسی بات نہیں ہے، کالی دیوی قرآن پاک سے باہر نہیں ہے. روحانی اور قرآنی علوم سے کوئی بھی شیطانی طاقت باہر نہیں ہے، اور بلکہ کوئی بھی طاقت باہر نہیں ہے. تو قرآن پاک ظاہر ایک سمندر ہے، روحانیت کا سمندر ہے، اور بہت بڑا سمندر ہے کہ اس کے اندر کا ہی سمندر ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، اور بالکل یہ مسخر ہوتی ہے قرآن پاک سے ہوتی ہے، اور ایسی مسخر ہوتی ہے جیسے کہ کوئی آپ کی کنیز ہو. تو آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. اور محمد نشاط صاحب نے انڈیا سے سوال کیا ہے کہ سورہ مزمل سے لاٹری انعامی اسکیموں کا نمبر معلوم کرنے کا وظیفہ پر ویڈیو بنائیں. تو محمد نشاط صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ آپ کی تجویز نوٹ کر لی ہے، اور عنقریب آپ کی یہ خواہش پوری کی جائے گی. ویسے ادارے کی جانب سے ایک استخارہ پر کتاب بھی 110 مجلد استخارے، وہ بھی ادارہ کی جانب سے کتاب شائع کی گئی، اور اس میں 110 مجربی استخارے انعامی بانڈ اور لکی نمبرز وغیرہ کے بارے میں معلومات کے لیے، لیکن آپ کی خواہش پر ایک ویڈیو انشاءاللہ تیار کر دی جائے گی. بلال احمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ مجھے رجت ہوئی ہے، کیا شرف زہرہ کا نگینہ فائدہ دے گا؟ شرف زہرہ کا نگینہ اور شرف زہرہ کا تعلق عزت سے، مال سے، پیار سے ہے، تو اس کا رجت سے کوئی تعلق نہیں ہے. رجت سے بچاؤ کے لیے لوح مزمل آپ کو فائدہ دے گی. تو شرف زہرہ کا نگینہ اس بارے میں کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ کو. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے لیے مسخر ہو جائے، یا لوگوں میں آپ کی شہرت بڑھیں، یا لوگ آپ کو چاہنے لگیں، یا اپنے حلقہ احباب میں لوگ آپ کو زیادہ سے زیادہ پسند کریں، تو پھر یہ شرف زہرہ کا نگینہ آپ کو فائدہ دے گا. یا ان افراد کے لیے کہ جو میاں بیوی کے درمیان میں جن کے محبت نہیں ہے، یا کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، یا کسی کی دکان نہیں چلتی اور پبلک کا رجحان اس کی طرف کم ہے، یا کسی کا ایسا اسکول ہے، یا وکیل حضرات ہیں، یا انشورنس پالیسی والے ہیں، اور ان کی طرف پبلک رجوع نہیں کرتی، تو یہ ان کے لیے ہے شرف زہرہ کا نگینہ بھی اور لوح بھی. تو رجت کے لیے لوح مزمل آپ کو بنا کے دی جا سکتی ہے، رجت سے بچاؤ کے لیے. اگر رجت ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد محمد اسد صاحب کہتے ہیں کہ کیا درود مزمل کو کسی بھی ستارے کی بندش کے خاتمہ کے لیے ورد کیا جا سکتا ہے؟ اگر پڑھنا ہے تو فجر کی نماز سے قبل پڑھیں یا بعد میں؟ جی ہاں، درود مزمل تو درود مزمل ہے، اور بڑا خوبصورت درود ہے، اور اس کو رجت کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے کہ ابھی پہلے سوال کیا گیا تھا. اور کسی بھی ستارے کی بندش کے خاتمہ کے لیے، بلکہ ستارے کی کیا بندش، کسی بھی قسم کا کوئی بھی بندش کا مسئلہ ہو تو یہ درود مزمل آپ ورد کریں. جیسے کہ میں ہر ویڈیو کے شروع میں پڑھتا ہوں درود مزمل، تو اس کو ورد کریں تو اس کی برکت سے ہر طرح کی بندش کھل جاتی ہے. اور درود مزمل ایک انتہائی خوبصورت درود ہے، اور اس بارے میں ایک راز آپ کو میں بتا دوں کہ درود مزمل مقوی با بھی ہے، اور جسمانی طاقت کے لیے بے انتہا ہے، روحانی طاقت کے لیے بے انتہا ہے، اور یہ بہت مجرب ہے. تو لہٰذا درود مزمل کی تعداد اگر ہم روٹین میں اسے پڑھیں تو آپ کم سے کم 1100 بار یا اس کو 500 بار پڑھیں. اور اگر آپ وظیفے کی نیت سے کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو پھر درود مزمل آپ 5000 بار پڑھیں، اور فجر سے پہلے پڑھیں تو کیا ہی بات ہے، بہترین اس کے نتائج ملیں گے. اور اس کے معنی اور مفہوم کو، ترجمہ کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں تو بہت زیادہ آپ کو اس کے فائدے ملیں گے. اور دن بھر بھی آپ اس کو سانس کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور آپ کی کوئی سانس ایسی خالی نہ جائے کہ جو درود مزمل کے بغیر ہو.
تو آپ اس کے فائدے خود بخود دیکھیں گے، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سلمان ظفر صاحب نے شکریہ ادا کیا اور دعائیں، اور اللہ تعالیٰ پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ سلمان ظفر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے اور روحانیت میں آپ کا درجہ بلند فرمائے اللہ تعالیٰ، اور سورہ مزمل کی برکات آپ پر نازل فرمائے، اس کی تجلیات اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرمائے۔ حافظ دلشاد صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ایک ہم نے ویڈیو بنائی تھی شاہ جنات کی تسخیر کے لیے، اور وہ حافظ مولانا قاری عبد المنان صاحب کی تھی، تو انہوں نے ان سے سوال کیا ہے۔ ظاہر عبد المنان صاحب تو اس نشست میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ان کی طرف سے یہ لیا گیا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن پہلے سوال حافظ صاحب نے یہ کہا تھا کہ حافظ صاحب ویڈیو بہت اچھی ہے، اگر ظاہری طور پر شاہ جنات حاضر نہ ہوں تو آخری دن کیا کریں؟ کیا باطنی طور پر اس کی تسخیر ہو سکتی ہے؟ وظیفہ کے بعد باطنی طور پر اس سے کس طرح کام لیا جا سکتا ہے؟ عبد المنان صاحب نے چونکہ ویڈیو بنوائی تھی اور جو بھی ترتیب تھی اس وظیفہ کی وہ ہماری طرف سے ہی تھی، ان کو بتائی گئی تھی، تو لہٰذا حافظ دلشاد صاحب کے لیے جواب یہ ہے کہ اگر حاضر نہ ہو تو پھر آپ آخری دن اپنی کمیوں پر، کوتاہیوں پر، کمزوریوں پر نگاہ ڈالیں۔ اگر آپ کی روحانی قوت زیادہ ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس چیز کو مسخر کرنا بیٹھے ہیں اور وہ حاضر نہ ہو، کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مکمل ذات صرف اللہ کی ہے، ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی، کمی، کوتاہی رہ جاتی ہے۔ اپنی غلطیوں پر نگاہ دوڑائیں، اس کے بعد پھر ہم اگر اس کو مسخر کرنے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ آپ کے اسی سوال کا دوسرا حصہ، کیا باطنی طور پر اس کی تسخیر ہو سکتی ہے؟ باطنی طور پر تسخیر کا ابھی تک کوئی ایسا تجربہ نہیں کیا شاہ جنات کا۔ ہاں ظاہری طور پر ہے، لیکن اس میں آپ کا روحانی لیول بہت اونچا ہونا چاہیے کہ آپ جنات کا مشاہدہ کر سکیں، اور یا نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں بھی بعض اوقات وہ اپنا مشاہدہ کروا دیتے ہیں، تو لہٰذا آپ کے روحانی لیول بہت اونچا ہو تو پھر ظاہری اس کی تسخیر ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ دھوئیں کی شکل میں، ہیولے کی شکل میں یہ محسوس ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر، جو اب تک میرے اپنے ذاتی مشاہدے میں آیا ہے، اور بعض اوقات یہ نقطے کی شکل میں، اور ان کے مختلف کلر ہوتے ہیں، 4 ان کے کلر ہوتے ہیں، 4 رنگ ہوتے ہیں اس نقطے کے، ڈاٹس کی شکل میں یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جانوروں کے اندر بھی داخل ہو کر اور آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور بات چیت کر جاتے ہیں، مختلف جانوروں کے اندر۔ تو ان کے مختلف طریقے ہیں، مختلف ان کی اقسام ہیں جنات کی، اور ہر قسم کے مختلف طریقہ کار ہے کہ وہ کہاں سے، اس میں اپنی پاور کتنی ہے اور وہ کس طریقے سے آپ کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو یہ جنات اس طریقے سے ہیں۔ ہاں اگر یہ ہے کہ آپ وظیفہ ہی کرتے جائیں، جو کہ عبد المنان صاحب نے بتایا تھا کہ آپ وہ، اب حافظ صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں بار بار وہ وظیفہ کروں تو کیا اس کی باطنی تسخیر ہو جائے گی، اور کیا میں اسے کیسے کام لوں؟ تو ایسا ممکن ہے جب آپ ایک وظیفے کو بار بار کرتے ہیں اور کئی بار کرتے ہیں، 5 6 7 10 بار کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کلام ہے اس کے جو موکلات العمل ہے، جنات العمل ہیں، جنات سفلی ہیں، وہ آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ اس شخص کی نیت اور ارادہ کیا ہے۔ اب وہ آپ کی نیت ارادہ کے تحت کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی زبان میں اس کا اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تاثیر پھر ملتی ہے اس سے۔ ہاں اگر آپ اسی کلام کو بار بار پڑھیں گے، جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم ایک کلام، ایک نقطہ پکڑ لیں اور اسی مرکز کے گرد گھومیں تو ہمیں اس سے فوائد ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو بالکل ایسا ہے کہ جب آپ ایک کلام کو بار بار پڑھیں گے تو اس سے آپ کو اس کی تاثیر ملنا شروع ہو جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت پر آ کر شاید جنات اپنے خدام میں سے کسی خادم کو آپ کے ساتھ کر دیں باطنی طور پر، اور پھر وہ خادم کام لیتا رہے، اور ایسا کئی بزرگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ کوئی خادم ان کے ماتحت ہو گیا اور اب وہ اس سے اپنے دینی اور دنیاوی کاموں میں مدد لیتے رہے تاحیات، اور پھر وہ
दुनिया से पर्दा करने के बाद वो उन बुज़ुर्ग के मज़ार मुबारक पर भी वो खादिम ड्यूटी देता रहा, और जो लोग आकर मन्नतें या मुरादें या दुआएं दबे लफ्ज़ों में तो साहिब मज़ार की मार्फत से करते हैं, तो वही खुद्दाम उनके उस मसले के हल के लिए निकल पड़ते हैं अल्लाह के हुक्म से। और फिर जब वो मन्नत या मुराद पूरी हो जाती है तो अब जो उसने वादा किया है साइल ने, तो वो उसको पूरा करने के लिए बेताब रहते हैं, और अगर कोई वादा नहीं किया तो यही जिन्नात जाकर और उसके उस काम को उल्टा बिगाड़ देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये मन्नत नहीं पूरी की, इस वजह से ये नुकसान हो गया। उसके पस पर्दा हकीकत ये है कि जब भी कोई मन्नत या मुराद या कुछ भी मांगा जाए तो और वो जब पूरा हो जाए, चूँकि वो उस खुद्दाम की वजह से है जो कि उन बुज़ुर्गों के मातहत रहे, अब वो अपना हक़ लेने के लिए आपके साथ साथ हैं जो उन्होंने आपके लिए काम किया अल्लाह के हुक्म से। अब आप जितना जल्दी वो मन्नत पूरी कर देंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदामंद होगा, और अगर आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे काम होने के बाद, तो आपके फिर नुकसानात शुरू हो जाएंगे उन ही रूहानी क़ुव्वतों की वजह से जिन्होंने वो काम बिगाड़ा था। और ऐसा भी ये मुजरब है, और ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनका मैं ख़ुद चश्मदीद गवाह हूँ, और मेरे चंद एक दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है। तो लिहाजा आप अगर शायद जिन्नात की तस्खीर का वजीफ़ा करना चाहते हैं और मुसलसल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करते रहें, उसी से ही तासीर पैदा होगी और उसी से ही आपके मामलात दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अभी सवालात तो बहुत से हैं ये मेरे हाथ में, लेकिन वक्त कम है। ज़्यादा लंबी अगर हम वीडियो बनाएंगे तो आप लोग भी उकता जाते हैं। तो आज का ये सिलसिला यहीं पर ही, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में फिर हाज़िर होंगे आपके रूहानी सवालों के जवाबात के साथ। और सवाल पूछना भी आधा इल्म है, सवाल पूछना आधा इल्म होता है, लिहाजा आप बिल्कुल सवाल मालूम करें जो आपके दिल में है, जो कुछ पूछना चाहते हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला उनके जवाब देंगे। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे। अल्लाह ताला पर रहमत नाजिल फरमाए, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं। अगर आपने अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इसमें लाल रंग का एक बटन आता है सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।